ایک عمومی خیال ہے کہ بریانی برِ صغیر پاک و ہند کا پکوان ہے، تاہم یہ خیال غلط ہے۔ لفظ بریانی فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پکانے سے پہلے تلنا یا فرائی کرنا، جبکہ برنچ فارسی میں چاول کو کہا جاتا ہے۔ بریانی نے فارسی سے ہندوستان کا سفر کیسے کیا، اس بارے میں متضاد آراء ہے، تاہم یہ بات طے ہے کہ یہ پکوان مغربی ایشیا کی پیداوار ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب ترک منگول فاتح تیمور 1398 میں ہندوستان آیا تو اس کے توشہ دانوں میں بریانی بھی موجود تھی، جو لشکر کے سپاہیوں کی غذا تھی۔ اس وقت ایک مٹی کے برتن میں چاول، مسالے اور اس وقت دستیاب گوشت بھر کر گڑھا کھود کر اور اسے تندور کی طرح دہکا کر اس میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ کچھ دیر بعد زمین کھود کر اسے نکالا جاتا اور فوج میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق ہندوستان کے جنوبی مالابار کے ساحل پر اکثر و بیشتر عرب تاجر آتے رہتے تھے اور بریانی انہی کا تحفہ ہے۔ اس وقت کی تاریخ میں چاولوں کے ایک پکوان کا ذکر ملتا ہے جسے تامل ادب میں اون سورو کہا جاتا تھا۔ یہ سن 2 عیسوی کا قصہ ہے۔ اون سورو نامی پکوان گھی، چاول، گوشت، ہلدی، کالی مرچ اور دھنیے کی آمیزش سے بنتا تھا اور یہ پکوان بھی لشکر کے کھانے میں استعمال ہوتا تھا۔ ان سب میں سے سب سے مشہور روایت یہ ہے کہ یہ پکوان شاہ جہاں کی خوبصورت اور محبوب بیوی ممتاز محل کے ذہن رسا کی تخلیق تھی۔ وہی ممتاز محل جس کی محبت میں شاہ جہاں نے تاج محل جیسا خوبصورت عجوبہ تخلیق کر ڈالا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار ممتاز محل نے سپاہیوں کے بیرکوں کا دورہ کیا تو اس نے انہیں بہت لاغر اور کمزور پایا۔ تب اس نے شاہی مطبخ کے سالار سے کہا کہ وہ ایسا پکوان تیار کریں جو چاول اور گوشت سے بنا ہو تاکہ سپاہیوں کی متوازن غذائی ضروریات پوری ہوں، اور یوں بریانی کا آغاز ہوا۔ اس وقت چاولوں کو بغیر دھوئے تلنے کا رواج تھا، جبکہ پکانے سے پہلے اس میں زعفران، مختلف مسالے اور گوشت شامل کیا جاتا اور اسے آگ سے لکڑیاں جلا کر پکایا جاتا۔ بریانی حیدرآباد کے نظام اور لکھنؤ کے نوابین کے یہاں بھی ایک مقبول پکوان تھا۔ ان کے باورچی اپنے مخصوص پکوانوں کے باعث پوری دنیا میں مشہور تھے۔ ان حکمرانوں نے بریانی میں اپنی پسند کی جدتیں کروائیں جو بے حد مقبول ہوئیں۔ اس وقت بریانی کے ساتھ کئی لذیذ پکوان بھی کھائے جاتے، جیسے مرچی کا سالن، دھنشک اور بگاڑے بینگن۔ ایک بہترین اور لذیذ بریانی اسے کہا جاتا ہے جس میں تمام اجزاء نہایت ناپ تول کے ساتھ برابر ملائے جاتے ہوں۔ روایتی طور پر بریانی کو دھیمی آنچ پر پکایا جاتا ہے جسے دم دینا کہتے ہیں۔ اس طریقہ کار میں تمام اجزاء کو ملانے کے بعد اسے اچھی طرح سے ڈھانپ دیا جاتا ہے تاکہ دھوئیں سے گوشت نرم ہو جائے اور اس کا رس چاولوں میں گھل جائے۔ دھیمی آنچ کا دھواں بریانی کی لذت کو دوبالا کر دیتا ہے۔ بریانی میں مسالوں کا کردار بھی اہم ہے۔ ایک بہترین بریانی میں 15 مسالوں کی آمیزش کی جاتی ہے، تاہم کچھ اقسام کی بریانی میں مسالوں کی تعداد یا مقدار کم بھی کر دی جاتی ہے۔ بعض ساحلی علاقوں میں بریانی میں گوشت کی جگہ مچھلی، جھینگے اور کیکڑوں کا گوشت بھی استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اس میں عرق گلاب، کیوڑا اور قابل نوش عطر کا استعمال بھی عام بات۔ بریانی میں عموماً باسمتی چاولوں کا استعمال کیا جاتا ہے، تاہم ہر علاقے میں دستیاب اور پیدا ہونے والے چاولوں کی اقسام الگ ہوتی ہے، اور اس وجہ سے ان چاولوں سے بننے والی بریانی بھی مختلف ذائقوں کی حامل ہوتی ہے۔
لشکر کے پکوان بننے سے لے کر شاہی دسترخوان تک آنے اور پھر عمرہ اور خواص اور اس کے بعد عوامی دسترخوان تک پہنچنے میں بریانی کے ذائقوں، رنگ اور ترکیب میں بے حد ارتقا ہوا اور اس کی مختلف جہتیں پیدا ہو گئیں۔ آج ہم آپ کو بریانی کی چند ذائقہ دار اور مشہور اقسام کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہیں جان کر آپ کے منہ میں پانی آ جائے گا۔ مغلئی بریانی۔ مغل حکمران بہترین کھانے کھانے کے شوقین تھے اور ان کے ادوار میں کھانا پکانے کو باقاعدہ ایک فن کی حیثیت حاصل تھی۔ اس وقت کی مقبول بریانی رسیلے مرغ کے ٹکڑوں اور کیوڑ میں بسے چاولوں پر مشتمل ہوتی تھی، جبکہ ان کی مہکتی خوشبو کسی کی بھی اشتہا میں اضافہ کر سکتی ہے۔ حیدرآبادی بریانی۔ حیدرآبادی بریانی کی مقبولیت کا سراغ اس وقت سے ملتا ہے جب بادشاہ اورنگزیب نے نظام الملک کو حیدرآباد کا حکمران مقرر کیا۔ نظام الملک کے باورچی بریانی کی 50 اقسام بنانا جانتے تھے، جن میں مچھلی، کیکڑے، بٹیر اور ہرن کا گوشت استعمال کیا جاتا تھا۔ ہر بریانی کا ذائقہ اس میں ڈالے جانے والے گوشت کی وجہ سے مختلف ہوتا تھا۔ ان میں سب سے مقبول حیدرآبادی بریانی تھی، جس میں چاولوں میں زعفران کی آمیزش کی جاتی تھی۔ کلکتہ بریانی۔ کلکتہ بریانی نواب واجد علی شاہ کی اختراع ہے، جو اپنے پسندیدہ کھانے میں جدت پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت ریاست کے خزانے میں کمی کی وجہ سے شاہی مطبخ ہر روز گوشت کا خرچ برداشت نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ نواب کے حکم پر بریانی میں سنہری تلے ہوئے آلو شامل کیے جانے لگے اور پھر یہی آلو کلکتہ بریانی کی شناخت بن گئے۔ اس بریانی میں مسالے نسبتاً کم ہوتے ہیں، جبکہ ہلکی سی مٹھاس بھی شامل کی جاتی ہے۔ سندھی بریانی۔ سندھی بریانی ہرے مسالہ جات اور مختلف مسالوں سے بھرپور ہوتی ہے۔ اس میں کھٹا دہی اور آلو بخارا بھی شامل کیا جاتا ہے، جس کے باعث اس کا ذائقہ نہایت منفرد ہوتا ہے۔ دودھ کی بریانی۔ دودھ کی بریانی بھی حیدرآباد کا تحفہ ہے۔ ملائی والے دودھ میں بھنے ہوئے خشک میوہ جات اور خوشبودار مسالے اس بریانی کو نہایت ذائقہ دار بنا دیتے ہیں۔ ہماری زندگی میں عام سے دن، ظہرانے کا وقت ہو یا کوئی بہت خاص دعوت، بریانی ایسا پکوان ہے جو ہر موقع پر کھایا جا سکتا ہے۔ شاید ہی کوئی ہوگا جسے بریانی کھانا پسند نہ ہوگا۔